اکثر گھروں میں رہنے والی میری طرح کی عام خواتین یہ سوچتی ہے کہ شاید وہ دنیا کے لیے کچھ خاص نہیں کر رہی۔ انہیں کبھی کبھی یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے میری تخلیق ہی کیوں کی، صرف گھرداری، بچوں اور کام کاج کے لیے۔ کبھی کبھی یہ سوچ بھی آتی ہوگی کہ اللہ نے تو کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، تو پھر آخر میری ذات یا میرے وجود کے ہونے کا کیا مقصد ہے؟ ایسے ہی ہر عورت کے اپنے آپ سے کیے گئے تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے میں نے یہ ایک نیا سلسلہ ترتیب دیا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ یہ سلسلہ میری ان تمام پیاری بہنوں کے لیے ہے جو سارا دن گھر کے کاموں میں الجھی رہتی ہیں اور انہیں اپنے آپ تک کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا۔ فارغ ہو بھی جائیں تو پھر تھکی رہتی ہیں اور سستی ان کی جان نہیں چھوڑتی، نہ اپنے آپ کو ٹائم دیتی ہیں اور نہ ہی اس رب کی طرف ان کا دھیان جاتا ہے جس نے انہیں اتنے پیار سے تخلیق کیا ہے۔ کچھ بہنیں اپنا تھوڑا بہت خیال کر بھی لیں گی، نماز اور تسبیحات بھی کریں گی، لیکن پھر انہیں قرآن پڑھنے کا خیال نہیں آتا۔ کچھ ایسی بہنیں بھی ہیں جو فجر کی نماز کے ساتھ ہی یاسین یا تھوڑا قرآن پڑھ لیں گی، مگر پھر ان کے پاس اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں، یا کچھ تو شاید وقت نکالنا نہیں چاہتی۔ جیسے ہی فارغ ہوتی ہیں یا تو سست ہو جاتی ہیں یا پھر موبائل اسکرولنگ شروع کر دیں گی۔ ویسے اس میں ان کا بھی قصور نہیں ہے۔ گھریلو خواتین کو ہر لمحہ یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ ان کی حیثیت گھر میں سوائے کام والی سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ انہیں سراہا جاتا ہے، نہ ان کی تعریف کی جاتی ہے، نہ انہیں کسی مشورے میں شامل کیا جاتا ہے، نہ ہی ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تھک گئی ہو، کھانا کھایا کہ نہیں۔ ان کے تو شوہر تک انہیں ٹائم نہیں دیتے، اور وہ سب کو خوش رکھتے رکھتے یہ بات بھول جاتی ہیں کہ اس دنیا کے جھمیلے تو نہ ختم ہونے والے ہیں، اور وہ اس دنیا سے چلی بھی جائیں گی مگر کام ختم نہیں ہوں گے، اور اس دنیاوی گھر کی صفائی اور سجاوٹ میں الجھ کر وہ بیچاریاں آخرت کا گھر نظر انداز کر دیتی ہیں، اور وہ جیسے خالی ہاتھ دنیا میں آتی ہیں اسی طرح خالی ہاتھ چلی بھی جاتی ہیں۔ اور حقیقت بتاؤں تو کچھ ہی دن کوئی یاد کرتا ہے، پھر سب بھول جاتے ہیں سوائے اپنے بچوں کے۔ اچھا، کچھ ایسی بہنیں بھی ہیں جو سارا دن گھر کے کاموں کے بعد تھکی ہوئی جب نظر انداز کر دی جاتی ہیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہوتی ہیں۔ انہیں بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے، چڑچڑی ہو جاتی ہیں، بات بھی بات لڑتی ہیں، اور پھر سب کہتے ہیں کہ اس سے تو جب بات کرو یہ لڑتی ہی رہتی ہے اور بد دماغ ہے، اس سے کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ تو میری پیاری بہنوں، ہم نے اپنے آپ کو یوں ضائع نہیں کرنا۔ آپ عام نہیں بلکہ بہت خاص ہیں، کیونکہ آپ کے بغیر گھر کی تصویر ادھوری ہے۔ گھر کا سکون، بچوں کی خوشی، شوہر کا اعتماد، یہ سب آپ کی محنت سے جڑا ہے۔ آپ کا صبر، آپ کی قربانی اور آپ کی محبت ایک مضبوط خاندان کی بنیاد ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ کا ایک تعلق، ایک رشتہ آپ کے خالق کے ساتھ بھی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس کے پیار کا ہی تو یہ ثبوت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن پاک جیسی عظیم کتاب سے نوازا ہے، جس کے ایک حرف کو پڑھنے پر ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہے کوئی اس دنیا میں ایسا جو ہمیں صرف ایک کام کرنے پر 30 تعریفی جملے بولے؟ اچھا، تعریف تو دور، کوئی 30 بار شکریہ ہی کہہ دے؟ کوئی نہیں ہے۔ انسانوں کے بس کی تو یہ بات ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس کی بھلائی کا بدلہ دے سکے۔ تو آج سے اس سلسلے کی بدولت ہم اپنے خالق اور اس کے بھیجے ہوئے اس پیارے پیغام سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں یہ غم نہ ہو کہ کوئی ہمیں قرآن پڑھ کر بخشے گا۔ یہ وہ دور ہے کہ قرآن پڑھ کر بخشنا تو بہت بڑی بات ہے۔ جن رشتوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو اتنا تھکایا ہوا ہے نا، یہ ہمارے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کریں گے۔ تو ہمیں آج سے اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے کہ بے شک 2 ہی لائنیں صحیح، مگر ہم اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں جو احکامات ہیں زیادہ نہ صحیح، تھوڑا تھوڑا ہی، مگر انہیں عمل میں لانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے تمام طریقے اور تمام مسائل کا حل دے دیا ہے۔ قرآن سے بہتر کوئی موٹیویشن نہیں ہو سکتی۔ سستی اور کمی ہمارے رویوں میں ہوتی ہے۔ اپنی اگلی ویڈیو سے ہم روزانہ تھوڑی تھوڑی باتوں کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا قرآن بھی سمجھیں گے۔
تاکہ ہمیں اپنی زندگی کا اور اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ آ جائے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے ہاتھ خالی نہ ہوں، اور یہ ٹینشن بھی نہ ہو کہ کوئی ہمیں قرآن پڑھ کر بخشے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ساتھ رہیں، شیئر کریں، تاکہ ہم روزانہ قرآن سے تھوڑی تھوڑی موٹیویشن لے سکیں۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت میں رکھے اور ہماری زندگی کو قرآن کی روشنی سے بھر دے۔ آمین۔